اگر آج مسجد کے باہر آپ ایک رجسٹر لے کے بیٹھ جائیں اور حساب کتاب کرنا شروع کر دیں، ہفتے کے بعد اگر چیک کریں تو شاید 2-3% ہی ایسے لوگ ہوں جو 5 وقت کے پکے نمازی ہیں۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام کے زمانہ میں تو سارے منافقین بھی صف اول کے نمازی تھے، انہیں بھی پتا تھا کہ اللہ کے ہاں ایمان ان کا جو ہے وہ وقت والا ہے جو پکے نمازی ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے، اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے تھے، لیکن نماز میں کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ لیکن افسوس آج میں سب سے بڑا عاشقان رسول بھی ہوں، محب رسول بھی ہوں، جنتی بھی ہوں، جنت کا ٹھیکیدار بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ میرا اللہ میری آنکھ کھولتا ہے، جب صبح اذان فجر ہوتی ہے بھائیو آنکھ کھلتی ہے، جتنی مرضی گہری سے گہری نیند بھی بندہ سویا ہو میرا اللہ جگاتا ہے، لیکن اس کے باوجود شیطان کہتا ہے سو جا، ابھی بڑی لمبی رات ہے۔ تو میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، حتیٰ کہ جماعت کا وقت گزر گیا، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، شیطان میری گدے کے اوپر 3 گریں لگاتا ہے اور میرے ناک کے اندر پیشاب کرتا ہے اور کہتا ہے تو دنیا کا سب سے جو ہے کم تر اور ذلیل ترین انسان بن گیا ہے، آج کے دن تجھے رب کی نصرت نہیں ملنے والی۔ نماز فجر میں نے نہیں پڑھی، رحمان کو میں نے خوش نہیں کیا، شیطان کو خوش کرنے کے بعد سورج نکل آتا ہے، اب جتنے مرضی ہاتھ اٹھا کے دعائیں کروں رب کی نصرت تو نہیں آنے والی، کیونکہ میں نے دن کا آغاز شیطان کو خوش کرنے سے کیا ہے، رحمان کو خوش کرنے سے تو نہیں کیا۔ تو لہذا صحابہ کے اندر تو آپ ایسی کوئی مثال دے ہی نہیں سکتے کہ کوئی صحابی نماز نہ پڑھنے والا ہو، جماعت سے نہ پڑھنے والا ہو۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبینا صحابی، مسجد نبوی مدینے کے ایک کونے میں اور ان کا گھر دوسرے کونے میں، گاؤں کے دوسرے کونے میں، بالکل نبینا نظر نہیں آتا، لانے والا کوئی نہیں، گھر میں کوئی اور سبب ذریعہ موجود نہیں جو مسجد نبوی میں لا سکے، راستے میں اب گلیاں بھی ہیں، نالیاں بھی ہیں، جھاڑیاں بھی ہیں۔ آکے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں مسجد میں آتا ہوں، کبھی دیواروں سے ٹکراتا ہوں، کبھی جھاڑیوں سے الجھ جاتا ہوں، کبھی نالیوں میں گر جاتا ہوں، کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے کہ میں نماز گھر میں پڑھ لوں؟ نہ پڑھنے کی تو رخصت مل سکتی نہیں نا، کہا کیا اجازت ہے کہ میں نماز گھر میں پڑھ لوں؟ دیکھیں بنیادی عذر ہیں، آج میرے پاس کوئی عذر نہیں، کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں پہ مسجد موجود نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے پہلے ارشاد فرمایا اچھا عبداللہ اب تمہارے لیے یار اتنی تکالیف ہیں، اتنی رکاوٹیں، اتنی مشکلیں ہیں، ٹھیک ہے تم گھر میں نماز پڑھ لیا کرو۔ جب جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے دوبارہ کہا عبداللہ کدھر ہو؟ کہ رسول اللہ بھی ادھر ہی ہوں۔ کہا نہیں مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر تک اذان کی آواز آتی ہے؟ کہ رسول اللہ آتی ہے۔ کہا عبداللہ پھر کوئی عذر نہیں ہے کہ تم گھر میں نماز پڑھ لو۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس حد تک اس کی سختی اور شدت بتائی، کہا اگر مجھے خوف نہ ہو کہ گھروں میں خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تو ایسے مرد جو اذان سننے کے بعد مسجدوں میں نہیں آ رہے میرا دل کرتا ہے کہ ان گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ نبی رحمت للعالمین، جن سے زیادہ انسانوں سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں پتہ ہے کہ نماز کا معاملہ کتنا سخت ہے۔ وَصَلَاتِهِمْ، جو نماز پڑھتے رہیں گے اللہ کی نصرت آتی رہے گی، اگر نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں گے تو جتنی مرضی دعائیں بھی کریں پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہونے والی۔ وَإِخْلَاصِهِمْ، اور ان کے اندر اخلاص بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کا الحاکمین کو اعمال کی کثرت نہیں چاہیے کہ آپ دن کے اندر 100 نوافل پڑھیں گے تو پھر آپ کی بخشش ہوگی، نہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے صرف فرائض بھی پڑھ لیں میرا اللہ پھر بھی آپ کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ وہ صحابی جنہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا مجھے اسلام کے ارکان بتائیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا توحید و رسالت کے اقرار کے بعد 5 نمازیں پڑھنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اگر اللہ صاحب نصاب کرے تو زکوٰۃ دینا، زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا۔ اب اس بندے نے کہا رسول اللہ اس کے علاوہ کچھ اور؟ اب یہ صرف فرائض اسلام بتائے ہیں، ارکان اسلام بتائے ہیں۔ کہا بس یہی ہیں۔ اس نے قسم اٹھا کے کہا لا ازید علی ھذا ولا انقص، یا رسول اللہ نہ میں کم کروں گا نہ میں زیادہ کروں گا۔ یہ اقرار کر کے وہاں سے اٹھے ہوئے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اگر تم میں سے کسی نے جنتی دیکھنا ہے فانظر الی ھذا، اس بندے کی طرف دیکھ لو، یہ جنتی آدمی۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کو اعمال کی کثرت نہیں چاہیے، اللہ کو تو صرف ہمارے دلی ارادہ چاہیے۔
اخلاص چاہیے. اگر اللہ کے حکم کو پورا کرتے وقت ہم صرف فرائض نماز بھی ادا کر لیں، میرا اللہ پھر بھی اتنا خوش ہوتا ہے کہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. تو لہذا بھائیو، آج نہ تو وہ نمازیوں والے ہاتھ رب کے سامنے اٹھ رہے ہیں، نہ وہ اخلاص میں مبنی ہاتھ رب کے سامنے اٹھ رہے ہیں. اخلاص میں مبنی ہاتھ کیا ہوتے ہیں کہ بھئی نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، خیرات اللہ کے لیے، نذر و نیاز اللہ کے لیے، دعا و مناجات اللہ کے لیے، سارے کے سارے اعمال صرف رب کے لیے. یہ ہے اخلاص. اللہ نے قرآن میں بھی کیا حکم دیا؟ اے نبی آپ بھی اعلان کر دیجئے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. وہ تمام کام جنہیں میں عبادت سمجھتا ہوں، وہ تمام کام جنہیں میں ثواب سمجھتا ہوں، وہ تمام کام جن کی وجہ سے مجھے جہنم سے آزادی ملنے والی ہے اور جس کی وجہ سے مجھے جنت کا جو ہے حقدار بنایا جائے گا، وہ سارے کے سارے اعمال للہ رب العالمین، اللہ صرف تیرے لیے ہے. ان کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے. جب تک اخلاص پہ مبنی اعمال تھے، اللہ کی نصرت آتی رہی ہے. اور جب اعمال کے اندر ریاکاری آ گئی، جس کے متعلق محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا، اے میرے صحابہ، شرک اکبر کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ میری امت اس کے اندر ملوث نہیں ہوگی، اس کے اندر نہیں پائی جائے گی، لیکن شرک اصغر ایسا ہے جس کے بارے میں مجھے خوف ہے کہ میری امت اس کے اندر مبتلا ہو جائے گی. صحابہ نے بڑی حیرانی اور تعجب سے کہا، یا رسول اللہ، شرک اصغر کیا ہے وہ بھی بتا دیے. فرمایا ہی الریا، وہ ریاکاری ہے. آج دیکھیں، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، جب تک اس کی تصویریں اپنے موبائلوں پہ اپلوڈ نہ کر دیں، سوشل میڈیا پہ نہ ڈال دیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمل جو ہے رب کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے. بھائیو، یہ اعمال لوگوں کے لیے کی جا رہے ہیں، جن کی تصویریں آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. اس کا مطلب کہ آپ اس کی داد لوگوں سے وصول کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی جزا اور ثواب لوگوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. لوگ یہ کہیں، واہ واہ، بلے بلے، یہ تو بڑا حاجی ہے، یہ تو بڑا نمازی ہے، یہ تو بڑا سخی ہے، یہ تو بڑی نیکیاں کرنے والا ہے. لہذا اگر لوگوں سے یہ بات سننے کے لیے میں نے عمل کیا ہے، بھائیو، یہ عمل میرے لیے رب کی نصرت کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ وبال جان بنے گا، جہنم میں گرنے کا سبب بنے گا. محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ حساب کتاب سے پہلے ہی 3 قسم کے جن بد نصیب لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. وہ جہنم جو پہلے ہی کئی سو سال تک گرم کی گئی ہے، جس کی تپش سے، جس کی گرمی سے، جس کی سختی سے جہنم خود رب سے پناہ مانگتی ہے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھنا. میں اس کے اندر 3 قسم کے لوگوں کو پھینکا جائے گا. یہ وہ نہیں ہیں جو رب کے بڑے بڑے باغی اور نافرمان ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں جن کے پاس نیکیاں بظاہر بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن ان کے اندر اخلاص نہیں ہے. قرآن پڑھا پڑھایا لوگوں کو دکھانے کے لیے، جان قربان کی، شہادت حاصل کی لوگوں کو دکھانے کے لیے، مال خرچ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب یہ تینوں اعمال بظاہر بہت اچھے ہو سکتے تھے اگر ان کی روح جو ہے اخلاص وہ موجود ہوتی. اس میں سے اخلاص نکلا، اس کے اندر ریاکاری آئی. ابھی اللہ نے حساب بھی نہیں شروع کیا، ان 3 لوگوں کو جہنم میں گرا کے جہنم کو اور زیادہ بھڑکایا گیا. تو لہذا بھائیو، یہ جتنے بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال کر رہے ہیں، ان کے پیچھے اخلاص لے کے صرف اللہ کے لیے اعمال کریں. نمازیں پڑھ کے لوگوں کے اوپر روب نہ ڈالیں، حج کر کے لوگوں کے اوپر روب نہ ڈالیں، صدقات و خیرات کرنے کے بعد لوگوں کے اوپر روب نہ ڈالیں، کیونکہ یہ نیکیاں صرف رب کے لیے ہیں. جب رب کے لیے ہیں تو پھر انسان کے اندر خوف خدا زیادہ آنا چاہیے. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے، تو پھر دیکھیں کہ بندگی کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد اگر آپ کے اندر خشیت الہی بڑھ رہی ہے، اللہ کا خوف بڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ عمل رب کے لیے ہے اور رب کی بارگاہ میں قبول بھی ہے. اور اگر عمل کرنے کے بعد آپ کے اندر تکبر آ رہا ہے، آپ کے اندر غرور آ رہا ہے کہ میں تو بڑا پارسا بن گیا ہوں، میں بڑا نیک بن گیا ہوں، میرے جیسا تو کوئی حاجی نمازی کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا وہ عمل رب کے لیے نہیں تھا، میرا وہ عمل لوگوں کے لیے تھا، اس لیے میں لوگوں کے اوپر اپنی نیکی کا روب ڈال رہا ہوں. اب وہ میرا عمل لوگوں تک تو جا رہا ہے، رب تک نہیں جا رہا. تو جب عمل رب تک نہیں جا رہا تو پھر رب کی نصرت بھی نہیں آ رہی. اس سے اگلا عمل جس کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے، نمازوں میں کوتاہی.
قرآن مجید میں اللہ کا الحاکمین نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں مجھ سے مدد مانگنی ہے تو بس کیا ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے رہیں، اللہ فلسطین کی مدد فرما، اللہ کشمیر کی مدد فرما، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،